نہ حضور کے اصحاب کے بارے میں کھوٹ، نہ رسول اللہ کی اہل بیت کے بارے میں کھوٹ۔ توجہ سے سنیے اور حضور جملہ یاد رکھیے، اصحاب محمد کا مقام مسلمات میں سے ہے، اور مسلمات کے خلاف کوئی روایت پیش کی جائے گی اس راوی کی روایت کو رد کر دیا جائے گا، اصحاب محمد کی عزت کو تسلیم کیا جائے گا۔ اصحاب محمد کسی مفتی کی گفتگو کے محتاج نہیں ہے، کسی مولوی کی گفتگو کے، کسی پیر کی گفتگو کے محتاج نہیں ہے۔ یہ حضور ایک دندہ ہے جو اس مسلک کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ کبھی حضرت امیر معاویہ کی عظمت کو گھٹایا جاتا ہے، کبھی مولا علی کو مد مقابل رکھا جاتا ہے۔ جب میرے نبی نے کہہ دیا حسن سید ہے، مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروائے گا، پھر مولانا تیرا جھگڑا کیا ہے؟ کیا دکان چمکوانا چاہتے ہو؟ کیا دنیا سے داد لینا چاہتے ہو؟ میرے رسول کہتے ہیں حسن سید ہے، اور یہ میرا سید مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروائے گا۔ میرے امام حسن نے 6 ماہ کچھ دن خلافت کر کے خلافت امیر معاویہ کے حوالے کر دی۔ کائنات والو، کیا تیرا یہ ذہن ہے کہ امام حسن کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا۔ مومن کی شان یہ ہے کہ رسول کی کسی نسبت کے بارے میں اس کے دل میں کھوٹ نہیں ہوتا۔ میری بات سن رہے ہیں؟ حضرت غوث پاک سے پوچھا گیا حضور، آج لوگ سید بن کر، مفتی بن کر، پیر بن کر دین کا نقصان کر رہے ہیں۔ عبد القادر جیلانی الحسنی الحسینی سے پوچھا گیا حضور، اگر ایک طرف امیر معاویہ ہو اور دوسری طرف حضرت اویس کرنی ہو اور عمر بن عبدالعزیز ہو، آپ کی رائے کیا ہوگی؟ فرمایا جہاں امیر معاویہ کے قدم لگ جائیں، میرے شہنشاہ بغداد کا بیان نہ ہو، میں قیامت تک ذمہ دار ہوں۔ آپ فرماتے ہیں جہاں صحابی کے قدم لگ جائیں۔ تو بڑا سید ہے جب تک میرا عبد القادر مہر نہ لگائے۔ اور حضور یاد رکھیے، ایک بات ذہن نشین فرما لیں، سید چھوٹا نہیں ہوتا، اور جو چھوٹا ہو وہ سید نہیں ہوتا۔ میں نہیں سمجھا سکا آپ کو۔ میرے حضور سیدی و مرشدی سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ ولادت سے کچھ دن پہلے آپ کے دروازے پر ایک آکر مجذوب بیٹھ جاتا ہے۔ گھر سے مائیاں روٹی بھیجتی ہیں، وہ مجذوب مخاطب کر کے کہتا ہے میں کوئی روٹی کے لیے آیا ہوں؟ میں تو جو مہمان آنے والا ہے، میں تو اس مہمان کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب حضور کی ولادت ہوئی، آپ کے والد محترم فرماتے اس مجذوب کا حق ہے، اس کو زیارت کروائی جائے۔ حضور کو جب لایا گیا ہاتھوں پہ اٹھا کر، اس نے ہاتھوں کو بوسہ دیا، پاؤں کو بوسہ دے کر کہا السلام علیک یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی تجھے سلام ہو، تجھے میرا سلام ہو۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، یاد رکھنا سید چھوٹا نہیں ہوتا، اور جو چھوٹا ہو وہ سید نہیں ہوتا۔ لوگ بنتے رہیں، قیامت تک بنتے رہیں گے، لیکن یاد رکھیے سید کا تعلق نطفے سے نہیں ہے، سید کا تعلق میری سیدہ کے دودھ سے ہے۔ جس نے میری سیدہ کا دودھ پیا ہے وہ یا حسنی ہے یا حسینی ہے۔ تمام کائنات کے اندر بڑے بڑے لوگ پیدا ہوں گے، لیکن یاد رکھیے یہاں سیدات کے گھر اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے، وہ پیدا ہونے والا چھوٹا نہیں ہوتا، اور جو چھوٹا ہو وہ سید نہیں ہوتا۔ مومن کی بس دو ہی پہچان ہے، ایک وہ ہمیشہ دعا کرتا ہے، بولیے یقولون، مضارع کا صیغہ ہے، ہمیشگی کرتا ہے، ہمیشگی۔ حاضرین محترم، مومن کو قبر میں رکھا جاتا ہے، سوال ہوتا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل کے کانوں سے چننے والا یہ جملہ ہے، یہ روحانی لنگر ہے۔ علماء فرماتے ہیں ما تقول فی حق ھذا الرجل جملہ مکمل ہے، لیکن کنتو کیوں ہے؟ فرماتے ہیں ماضی اللہ اکبر اللہ اکبر،
مضارع اگر کانا یکون آ جائے تو یہ ہمیشگی کا معنی دیتا ہے، ہمیشگی کا۔ گویا اس وقت فرشتے پوچھ رہے ہیں آنے والے اس لمحے کا نظریہ نہ بتا، ہمیشہ کی عادت بتا۔ نہیں سمجھ آئی بات کی؟ ذرا زندگی کے اندر میرے مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ آج کا نظریہ نہیں، آج رسول کو دیکھ کر نظریہ نہ بنا، یہ بتا آنے سے پہلے تیرا نظریہ کیا تھا؟ کیا تو رسول کو اپنے جیسا کہا کرتا تھا؟ اللہ اکبر۔ معراج کی رات حضور حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام سدرہ پر رک گئے، میرے مصطفیٰ آگے چلنے لگے۔ فرمایا جبریل کیوں نہیں چلتے؟ فرمایا یا رسول اللہ ہر کی حد ہے، جس کی کوئی حد نہیں کائنات اس کو مصطفیٰ کہتی ہے۔ خوبصورت بات عرض کرنا چاہتا ہوں، علماء فرماتے ہیں گویا جبریل سدرہ پر کھڑے ہو کر اپنا عقیدہ بتا رہا ہے۔ جبریل کہتا ہے نہ میں مصطفیٰ جیسا، نہ مصطفیٰ میرے جیسے، اگر میں مصطفیٰ جیسا ہوتا تو ساتھ چل پڑتا، اگر مصطفیٰ میری طرح ہوتے تو میں روک لیتا، لیکن جبریل کہہ رہا ہے نہ میں مصطفیٰ جیسا نہ مصطفیٰ میرے جیسے۔ اور حضور نماز کی درستگی کے لیے امام اور مقتدی کا عقیدہ ایک ہونا ضروری ہے۔ گویا جبریل کے عقیدے کے مطابق جتنے اللہ نے فرشتے بنائے ہیں جو جبریل کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، سب کا عقیدہ یہ ہے جو امام کا عقیدہ ہے، نہ میں رسول جیسا نہ رسول میرے جیسا۔ اور اگر یہ عقیدہ نہ ہو آپ کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اگر آپ کا عقیدہ امام سے ملتا ہے، یہاں جتنے نوری ہیں نا ان سب کا عقیدہ ہے کہ نہ میں رسول جیسا نہ رسول میرے جیسے۔ حضور ہم باہر کے ملک میں جاتے ہیں، ہمیں زبان کی سمجھ نہیں آتی، اگر کچھ دنوں کے بعد ہمیں اپنے علاقے کا کوئی بندہ مل جائے ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، ہم تھوڑی دیر بیٹھ کر اس سے دین کی باتیں کرتے ہیں، لیکن اگر علاقے کا نہ ہو زبان والا مل جائے ہمیں پھر خوشی ہوتی ہے، چلے تھوڑی دیر یہ اپنے ملک کی بات بتائے گا، میں اپنے ملک کے اندر جو دین کا کام ہو رہا ہے اس کی بات کروں گا۔ صابر ایوب صاحب علماء فرماتے ہیں اگر زبان والا بھی نہ ملے، علاقے والا بھی نہ ملے، اگر عقیدے والا مل جائے، اگر عقیدے والا بندہ مل جائے، بندہ تھوڑی دیر بیٹھ کر نا اس سے رسول کی محبت کی باتیں کرتا ہے۔ صابر ایوب بھائی نے کئی دفعہ پیغام بھیجا جناب آپ اکثر یہاں سے گزرتے ہیں تو کس دن آئیں چاہے کہ کب میں کہ جناب بڑا رش ہے آپ کے پاس علماء کا، اور ایسا نہ ہو کہ میں تھوڑی دیر آپ کے پاس آ کر بیٹھوں تو مجھے پتا چلے فلاں مولوی اتنے پیسے لیتا ہے۔ یہ صابر ہے نا یہ تو صبر کر جاتے ہیں، لیکن ہاشمیوں سے صبر نہیں ہوتا۔ جس کا دین پہ کچھ لگا ہے اس پہ صبر نہیں، اس سے صبر نہیں ہوتا۔ جو میرے نانے کے دین کو بیچے نا، جو میرے مولا علی کے دین کو بیچے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ چلیں علی نے محترم دنیا پر جب عوض مل گیا قبر میں کیا ملنا ہے؟ توجہ فرمائیے، میں عرض کر رہا تھا اگر ہم عقیدہ مل جائے انسان کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ علی نے محترم مومن کا آخری وقت آ گیا، اسرائیل علیہ السلام آسمان سے اترے، زمین پر پہنچے، اور زمین سے اتر کر جو زمین میرے رسول کا معجزہ ہے جس کو کائنات پاکستان کہتی ہے، اس سرزمین پر آئے، اس مومن کے پاس پہنچے، پہنچ کر حضرت اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی زبان بھی میری زبان سے نہیں ملتی، یہ میرے علاقے کا بھی نہیں ہے، لیکن جب چہرے کو دیکھتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں علاقے کا بھی نہیں ہے، زبان بھی نہیں ملتی، چلے اس کا عقیدہ تو میرے عقیدے سے ملتا ہے، اس کا عقیدہ تو میرے عقیدے سے ملتا ہے۔ اب حضرت محترم حکم ہوتا ہے، اسرائیل کی خواہش ہے میں بیٹھ کر بات کروں، لیکن ادھر سے آواز آتی ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، اب وقت نہیں، وقت پورا ہو گیا، اسرائیل اس کی روح کو قبض کر۔ اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں میرا بھی عقیدہ، میرے امام کا بھی عقیدہ، نہ میں رسول جیسا نہ رسول میرے جیسا، چلے زبان نہیں ملتی، علاقہ نہیں ملتا، لیکن کم از کم عقیدہ تو ملتا ہے۔ اب اسرائیل ڈراؤنی شکل میں نہیں